کامیاب ضرور ہوئے ہیں. تو لہذا پھر آپ نے نیت کی کہ میرے 10 بیٹے، میں ایک بیٹا، جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے، اب جب کچھ عمر آگے بڑھی آپ کی 25 سال 30 سال 35 سال، جب آپ کی شادی بھی ہوئی، وہیں پر آپ سیٹل ہو گئے، تو نیت کی آپ نے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے، جب شادی ہوئی تھی جب ہی نیت کی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے نا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر میں قربان کر دوں گا. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ 10 بیٹے ہوئے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وقفے سے. تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کرنا تھا. قربان مطلب ذبح کرنا تھا، بہت بڑی بات ہے. قربان کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسے زندگی بھر اللہ کے راستے میں بھیج دو. قربان کا مطلب ہے ذبح کرنا. اس زمانے میں یہی تھا. تو اب 10 بیٹوں کی انہوں نے قرعہ ڈالی. قرعہ کا مطلب ہے کہ جیسے چٹھیاں آج کے زمانے میں کھیلتے ہیں، اس زمانے میں پتوں پر، لکڑی پر اور چٹھیوں پر، چٹھیوں کا تو اتنا رواج نہیں تھا، اس پر کچھ لکھا کرتے تھے اور پھینکا کرتے تھے، اور ایک چھوٹے بچے کے ہاتھوں وہ چٹھیاں اٹھائی جاتی تھی اور پھر اس کو کھول کر جس کا نام نکلتا تھا تو اسے ذبح کر دیا جاتا تھا. تو اب انہوں نے 10 بیٹوں کے نام 10 چٹھیوں میں لکھے اور وہ ڈالا، اور جب وہ بچے کے ہاتھ سے اٹھانے لگایا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور بڑے خوبصورت تھے، چہیتے تھے. حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت عبداللہ سے، یعنی کہ ایک دل کا پورا جھکاؤ اس بیٹے کی طرف تھا. اب آزمائش ہے، ظاہر سی بات ہے آزمائش ہو رہی ہے نا. حضرت عبد المطلب کو آگے چل کے دادا بننا ہے نا. خاتم النبیین والمرسلین طہ و یاسین مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بننا ہے نا. تو اب آزمائش تو ہوگی. اب یہ آزمائش ان کی چل رہی ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے. تو اب حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو اب یہ ڈگمگ معاملہ کر رہا ہے اب کہ میں میرے بیٹے کو کیسے ذبح کر دوں، قربان کر دوں. کسی نے رائے دی کہ آپ ایسا کر دو کہ آپ اونٹوں کی نیت کر لو اور اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالو کہ جتنے اونٹ نکلے گے اتنے اونٹ میں ذبح کر دوں گا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. تو لہٰذا اب انہوں نے بیٹے کا نام ایک لکھا اور 10 اونٹوں کی قرعہ ڈالی کہ میں 10 اونٹ ذبح کر دوں گا. تو پھر بھی نام ان کے بیٹے کا ہی اٹھا. پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ڈالی تو پھر بھی نام ان کے بیٹے کا ہی نکلا. 20 اونٹوں کی قرعہ ڈالی. تیسری مرتبہ میں 40 50 پھر 60. 10ویں مرتبہ میں 100 اونٹوں کی نیت کی. کتنے اونٹوں کی؟ کہ میں 100 اونٹ میرے بیٹے کے بدلے میں ذبح کروں گا، یعنی میرے بیٹے کی جگہ پر 100 اونٹوں کو ذبح کروں گا. تو جب وہ نیت کی تو پھر اونٹوں کے نام کی قرعہ نکلی. پھر وہ چٹھی نکلی جس میں 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے اور پھر آپ نے الحمدللہ کہہ کر 100 اونٹ اپنے بیٹے کے نام پر قربان کیے. اپنے وعدے سے مکرے نہیں ہیں، مکر سکتے تھے. 100 اونٹ کوئی معمولی بات ہے. آج ہم اپنے بیٹے کے نام پر 100 بڑے قربان نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے. یا قربانی ہوتی ہے تو ایک میں انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو. بکرے میں، بکری میں، مینڈے میں، دمبے میں، گائے میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ اور اونٹنی میں پورے مسلمان قربانی کرنے سے بچتے ہیں. یہ تو قربانی بھی نہیں تھی، یہ تو 100 اونٹ. دیکھو صحیح آدمی کا انتخاب ہوا دادا کے لیے، کوئی غلط آدمی کو نہیں چنا اللہ نے، کیونکہ زبان کے پکے تھے حضرت عبد المطلب. تو 100 اونٹ ذبح کر دیے اور بیٹے کو بچا دیا. نہیں تو کوئی ان کی گردن تھوڑی پکڑنے والا تھا. 100 اونٹ نہیں بھی قربان کرتے تو کوئی پوری دولت اپنی لٹا دی ہے اپنے لاڈلے بیٹے کی خاطر. تو یہ تو دادا کی آزمائش مکمل ہو گئی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے.